لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، بزنس میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، لک وائز اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، آپ کو اسپیچ کے لیے بلایا جائے تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، یہ سارے پرابلمز جو اگر آپ کے اندر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، تو اب میں جو ٹپس دے رہا ہوں ان ٹپس کو آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور اگر اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف کے اندر تو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج سے احساس کمتری کی بیماری سے آپ کو چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو ایکسپٹ کریں۔ مثال کے طور پر آپ دنیا سے دھوکہ کر کے مرسیڈیز لے کر کے کالج کے اندر امپریشن جمانے کے لیے جائیں، آپ کی پوزیشن ہے، آپ بائک میں یا بس میں سفر کر سکتے ہیں، آپ اسی پہ چلیں۔ آرٹیفیشل آپ کو کسی پر امپریشن جمانے کے لیے جو آپ نہیں ہیں اسے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اعتراف قرآن کی روشنی میں، حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، رب نے فرمایا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، وہ چلے گئے، رب قدیر نے زمین پر بھیج دیا، تو اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا، میرے مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہ اعتراف کہ واقعی مجھ سے جو ہے چک ہو گئی، یہ اعتراف ہوا۔ لیکن اس اعتراف کی وجہ سے ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اس اعتراف کی وجہ سے یہ ہوا کہ سارے قیامت تک پیدا ہونے والے آدمی حضرت آدم کی اولاد بن گئے۔ اعتراف۔ لیکن صلاحیت نہ ہونے کی باوجود خود کو بہتر سمجھنا، یہ ابلیس کی پوزیشن ہے۔ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا خلقتنی من نار، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ مولا نے نکال دیا جنت سے اور قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کی توک ڈال دی اور بتا دیا کہ تم جو کچھ نہیں ہو ویسا خود کو سمجھو نہیں، جو ہو وہ سمجھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو تھے وہ سمجھا، اقرار کیا، تو مولا نے آدمیت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، اور شیطان نے جو اس کی پوزیشن نہ تھی اس کے باوجود وہ اکڑا، تو میرے مولا نے قیامت تک اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو پہلی چیز یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ خود جو ہیں ویسا اپنے آپ کو سمجھیں۔ آج کے دور کے اندر جیسا کہتے ہیں لوگ یہ بہت اسمارٹ بنتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ بہت اسمارٹ بنتا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود اس پوزیشن کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس طریقے کا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز، جو ہو آپ، جیسے ہو ویسے اپنے حساب سے رہو آپ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز ایجوکیشنل اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اپنا علم بڑھاؤ۔ آپ کو احساس کمتری سے نکلنا ہے نا، تو آپ ایجوکیشن کے اندر خوب محنت کرو، اپنے علم کو بڑھاؤ، اتنی محنت کرو کہ آپ علم کے اعتبار سے کمپٹیشن کے اندر دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر پیش کر سکو، اور اس کے لیے آپ کو اپنی کتاب سے دوستی کرنا ضروری ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں علم بڑھانے کے حوالے سے بہت اطمینان سے آپ کو سمجھاؤں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ایک چیز آپ نے پڑھی، ایک کوشچن ہے، اس کا آنسر آپ نے یاد کیا، اب آپ نے پرفیکٹ اسے یاد کیا، کانفیڈینس ہے آپ کو اس کے اوپر کہ آپ نے کوشچن کا جو آنسر یاد کیا وہ بالکل صحیح ہے، اور ایگزام ہال کے اندر آپ گئے اور جانے کے بعد وہی کوشچن آیا، تو جو آنسر آپ کو یاد تھا، جس پر آپ کو کانفیڈینس تھا، آپ اگر اس کا آنسر وہی لکھیں گے
اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی فیل کرے گا تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہیں گے میرا پیپر کھلوائیے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ نے جواب لکھا ہے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا، کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو آپ کبھی اتنی ہمت نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنا علم بڑھاؤ، جتنا علم بڑھاتے جاؤ گے کانفیڈنس اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو احساس کمتری سے اگر نکلنا ہے، چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور مجھے آپ کے سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کو مجھے بتانی ہیں، تو ایجوکیشن بڑھاؤ۔ اچھا، پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے کان کے اندر ایئر فون لگا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ سن بھی رہے ہیں اور کتاب بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ یاد نہیں ہوگا، کچھ یاد نہیں ہوگا۔ کتاب پڑھ کر اس کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو اگر دماغ کے اندر فٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تو آپ کی نگاہ جس طریقے سے کتاب پر ہو اسی طرح سے آپ کا دماغ بھی کتاب پر ہو۔ مائنڈ اگر کسی اور طرف ہوگا اور نظر کتاب پر ہوگی تو کیا پڑھے آپ کو ہی خبر نہیں ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکزیمم بچے اسکول کالج کے اندر جو فیل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لیکچر ٹیچر دے رہا ہے، پروفیسر دے رہا ہے اور مائنڈ کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں، کیا بات آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ لیکن جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ فوراً سر سے کویشچن کرتے ہیں، پروفیسر سے کویشچن کرتے ہیں، سر یہ جو آپ نے بتایا یہ ذرا اس کو اور تھوڑا سمجھا دیجئے، اس لیے کہ اس کا تو آپ جب کوئی کویشچن کرتا ہے تب آپ الرٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یا جو سبجیکٹ کی کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اس وقت اپنے مائنڈ کو بھی پریزنٹ رکھیں، اور اگر مائنڈ کو اگر پریزنٹ آپ نے رکھا تو بات آپ کے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے گی۔ تو ایجوکیشن بڑھاؤ، پہلی چیز ایجوکیشن بڑھاؤ۔ دوسری چیز سچائی اختیار کرو، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ہو اسے ایکسیپٹ کرو۔ اس لیے کہ بہت سارے بچے کند ذہن ہوتے ہیں، میموری ان کی بڑی ویک ہوتی ہے، تو آپ ایکسیپٹ کر لو کہ میری میموری شارپ نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، بادام بھی کھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری میموری جو ہے اتنی شارپ نہیں ہے۔ تو آپ پھر اس فیلڈ کے اندر زیادہ محنت کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ دوسری فیلڈ کے اندر آپ کس طرح سے سکسیس ہو سکتے ہیں، آپ اس کے پیچھے محنت کریں، ورنہ آپ کا وقت ضائع ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے ذہن میں رکھیں۔ تیسری چیز خود کو جاننا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف ڈسکوری۔ آپ خود کو جانیں، پہچانیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ رننگ کے اندر، کرکٹ کے اندر، بیڈمنٹن کے اندر، میں خود اپنے حوالے سے بتاؤں، میں بیڈمنٹن کا ڈسٹرکٹ کا پلیئر تھا، میں خود بیڈمنٹن کا ڈسٹرکٹ کا پلیئر تھا، کرکٹ ہمارے نام سے ٹورنامنٹیں کھیلی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہوئی۔ لیکن میں اگر اس فیلڈ کے اندر ہوتا تو آج مجھے یہ مقام نہ ملتا۔ یہ دین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج عزت عطا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر آپ تقدیر آزمانا چاہیں، لیکن ایک بات عرض کروں گا، دیانت داری کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں گے تو اللہ ضرور بضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔